اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم فقہی مسائل میں عائلی زندگی یا عائلی معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ عائلی زندگی کے متعلق اگر ہم بات کریں تو اس کے دو جو بنیادی فریق ہیں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو کچھ حقوق حاصل ہیں، کچھ اس پر فرائض عائد ہوتے ہیں، اور دونوں کی یہ خواہش یا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو عزت اور احترام حاصل ہو اور اس کی بات کو مانا جائے۔ دونوں کو یہ برابر کا حق حاصل ہے، دونوں یہ اس بات میں تقاضا کرنے میں، یہ خواہش رکھنے میں حق بجانب ہیں۔ لیکن اس وقت میں ایک پہلو جو ہے یا ان میں سے ایک فریق جو ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے تعلق میں یہ بات کی جائے کہ جو عورت یہ خواہش رکھتی ہے کہ اس کی بات کو اس کا خاوند جو وہ کہے اس کو قبول کرے، اس کو مانے، تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی پرحکمت اور لطیف بات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ اور ان کی والدہ صاحبہ ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اگر بیوی اپنے خاوند کو غلام بنانا چاہے تو اس کے لیے پہلے اس کو میاں کی لونڈی بننا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ پہلے یہ رستہ اختیار کرے کہ وہ خاوند کی باتوں کو ماننا، خوش دلی سے ماننا شروع کر دے، تو نتیجتاً خود بخود یہ مرحلہ آ جائے گا کہ خاوند بھی اس کی ہر بات کو قبول کرے گا اور مانے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ ایسی صداقت ہے کہ جس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ اصلا ادب عربی میں ایک مشہور شعر ہے کسی کا کہ لمبے وقت سے یہ دیکھا گیا ہے کہ احسان جو ہے، حسن سلوک جو ہے، وہ دلوں کو غلام بنا لیتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو احسان نے غلام بنا رکھا ہے۔ تو ظاہری جبر و مشقت جو ہے وہ دلوں کو غلام نہیں بنا سکتی۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے عائلی زندگی کے معاملات میں بھی کہ اس کی بات کو مانا جائے اور قبول کیا جائے، تو اس کے لیے یہ نصیحت اور یہ لطیف بات جو ہے وہ بہت کارگر ہوگی۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سوالات کی طرف آئیں جو آپ نے ہمیں بھجوائے ہیں، ان کا آغاز کریں گے۔ پینل میں حسب معمول شرکت کریں گے لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب، مفتی سلسلہ۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سوال جو آج کے پروگرام میں میں پہلے پیش کروں گا کالم صاحب کے پاس، یہ ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوا ہے۔ ان خاتون کا میں نام نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ ان کا یہ سوال ہے کہ وہ کہتی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی، تو کیا میں اپنے میاں سے مل سکتی ہوں؟ اور یہ یقیناً ایسے حالات جو ہیں بہت جگہ وہ پیش آتے ہیں کہ منگنی ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بعض دفعہ نیکسٹ اسٹیپ میں نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی ابھی عمل میں نہیں آئی ہوتی۔ تو یہ یقیناً سب جو ہیں ہمارے ویورز ان کے لیے فائدے کی بات ہوگی، علمی اضافے کی بات ہوگی۔ تو کالم صاحب آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ براہ کرم اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ جی، شریعت نے شرعی احکامات کے ساتھ ساتھ ایک چیز عرف بیان فرمایا ہے کہ معاشرے میں کس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے
اس کی پابندی کی بھی شریعت نے تاکید فرمائی ہے۔ تو شرعاً اگر ایک جوڑے کا باہم نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتانہ نہیں ہوا تو عرف کی پابندی کرتے ہوئے انہیں آپس میں نہیں ملنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ زیر صاحب، رشتہ کرنے میں کئی باتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے یا رکھنا چاہیے، یا اس کی رعایت حاصل ہے کہ رکھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا جو ہے وہ لڑکی والے دیکھیں گے، کیا کیا لڑکے والے دیکھیں گے۔ ایک بات جو ہے اس کے متعلق ہمیں سلمان احمد صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا رشتہ کرنے میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان ذات برادری وغیرہ کو بھی مد نظر رکھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جو کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، تمام معاملات میں تقوی اور دیانتداری اور دینداری کو کامیابیوں کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی بنیادی طور پہ تقوی اور دینداری کو ہی مد نظر رکھنے کا ارشاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کا جو معاملہ ہے اس میں ایک انسان 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ وہ اس کا حسب نسب ہے، اس کی مال و دولت ہے، اس کا حسن و جمال ہے، اور اس کی دینداری ہے۔ اور یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاشرے میں عام طور پہ یہ 4 باتیں ہیں جن کو دیکھ کر کوئی انسان شادی کرتا ہے، دوسرے فریق میں یہ باتیں دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تم دینداری کو مد نظر رکھو گے تو یقیناً کامیابیاں جو ہیں وہ تمہارا قدم چومیں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد یوں فرمایا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، کہ اے مومن تو پھر دیندار خاتون کو اپنا کے، اس کو اپنا شریک حیات بنا کے پھر تم کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاؤ۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس میں بھی، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نصیحت فرمائی ہے، اور جہاں پہ اس بات کا اظہار کیا کہ بنی نوع انسان کو جو پیدا کیا اور مختلف ان کی قومیں بنائیں، ان کا مقصد قرآن کریم کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، کہ جو جس طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تمہارے مختلف قبائل اور تمہاری مختلف قومیں جو بنائی گئی ہیں ان کا مقصد باہم تعارف حاصل کرنا ہے، ایک دوسرے کو جاننا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز اور عزت و تکریم کے لحاظ سے جو معیار ہے وہ تم میں سے تقوی ہے۔ جس زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہی زیادہ معزز اور تکریم رکھنے والا ہے۔ تو بنیادی بات یہ بیان فرمائی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مضمون پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور حضور کا ایک میں ارشاد پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ بھی ایک نہایت بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے، بلکہ حتی الوسع لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریق ہے جو سراسر احکام شریعت کے برخلاف ہے۔ بنی آدم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، رشتے ناطے میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے، اور کسی ایسی آفت میں مبتلا نہیں جو موجب فتنہ ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں، صرف تقوی اور نیک بختی کا لحاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تر بزرگ وہی ہے جو زیادہ تر پرہیزگار ہے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے
تبلیغ رسالت اس زمانے میں جو حضور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو مختلف حضور کے ارشادات شائع ہوتے تھے، تو اس کی جلد اول میں یہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے. تو اس میں یہ ساری اگر ہم قرآن کریم کی آیت اور احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کو مد نظر رکھیں تو ایک ہی مضمون ہے کہ دینداری اور تقوی، اور یہی کامیابیوں کا ایک ذریعہ ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. یعنی اصل جو ڈھونڈنے والی چیز اور جس پر کسی کے بارے میں فخر کیا جا سکتا ہے وہ اس کی دینداری ہے، نہ کہ اس کا کسی خاص ذات برادری سے ہونا جو ہے وہ اس کو کوئی کسی بات میں بڑھا سکتا ہے یا بڑھاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، جیسا آگے چلتے ہیں. اگلا سوال کل صاحب یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا شادی صرف اس غرض سے ہے کہ مرد عورت کو اس کی ضروریات مہیا کرے؟ کیونکہ قرآن کریم میں، جیسے قرآن کریم میں بھی یہ آیت کریمہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، نگران ہیں عورتوں پر، اور اس کی وجہ یہ بھی بیان ہے کیونکہ وہ جو خرچ کرتے ہیں. اور ساری دنیا میں بھی اسی طرح نظام نظر آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ معاشی جو ضروریات ہیں ان کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اور عورتیں عام طور پر گھریلو امور جو ہیں ان کو سنبھالتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا شادی صرف اس غرض سے ہے کہ مرد عورت کو اس کی ضروریات مہیا کرے؟ اگر عورت مالی لحاظ سے خود کفیل ہے تو پھر کیا اس کو اجازت ہے کہ چاہے تو وہ شادی نہ کرے؟ نے انسان کو 4 قسم کی استعدادیں عطا فرمائی ہیں: جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی. اور اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہدایات دیتی ہے وہ ان 4 میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد استعدادوں کی ترقی اور نشو و نما کے لیے ہو. اور جن باتوں سے شریعت منع کرتی ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان 4 استعدادوں میں سے کسی ایک استعداد کو یا ایک سے زائد استعدادوں کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو استعدادیں دیں اور جو خواہشات، طبعی ضروریات اس کو لگائی ہیں، ان میں سے ایک ان کی جنسی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت انسان کی جسمانی اور طبعی خواہشات کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتی، ان کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بعض قواعد و ضوابط بیان کرتی ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا، البتہ بعض معاشرے اور بعض ایسے گروہ پائے جاتے ہیں دنیا میں جو شادی نہ کرنا اچھا فعل سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو نیکی اور پارسائی سمجھتے ہیں، مگر اسلام یہ نہیں کہتا. کیونکہ اگر شادی نہ کرنا نیکی اور پارسائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان میں جنسی ضروریات کو پیدا ہی نہ کرتا. تو اس قسم کے خیالات کو یا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والی بات ہے کہ جن خواہشات کو پورا کرنا نیکی کے خلاف ہے وہ خواہشات خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر کیوں پیدا کی؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ عورت کو شادی کی صرف اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو مالی اخراجات چاہیے، یہ نہیں. اگر ایک عورت تندرست ہے اور وہ شادی نہیں کرتی تو خدشہ ہے کہ شادی نہ کرنے کے نتیجے میں یا تو وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے، اس کی عفت تار تار ہو جائے، تقویٰ کا دیوالیہ نکل جائے، یا وہ جسمانی طور پر قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، یا ذہنی اور دماغی امراض کا شکار ہو جائے. تو اس لیے شریعت نے فرمایا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرہبانیۃ لم تکتب علینا، شادی نہ کرنا یہ خدا نے ہم پر لازم نہیں کیا، ہم پر تو شادی کرنا لازم کرا دیا.
چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت کی پیروی نہ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ شادی کی کیا اغراض ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ حضور اپنی کتاب آریہ دھرم میں تحریر فرماتے ہیں، ہمیں قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پرہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لیے دعا کرو، جیسا کہ وہ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے، محسنین غیر مسافحین، یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تا تم تقوی اور پرہیزگاری کے کلے میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اس آیت میں جو محسنین آیا ہے، فرمایا محسنین کے لفظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو قرآن شریف سے ثابت ہے، قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے 3 فائدے ہیں، ایک عفت اور پرہیزگاری، دوسری حفظ صحت، تیسری اولاد۔ حضور اسی مضمون میں بعض آیات اور ایک حدیث درج کر کے فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے ثابت ہے کہ بد خیالات اور بد نظری اور بدکاری سے اپنے تئیں بچانا اور نیز حفظ صحت بھی غرض ہے۔ یعنی شادی کی اغراض میں سے کیا اغراض ہیں؟ ایک بد خیالات اور بد نظری اور بدکاری سے اپنے تئیں بچانا اور نیز حفظ صحت بھی غرض ہے۔ اور پھر نکاح سے ایک اور غرض بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم میں یعنی سورۃ الفرقان میں اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں۔ اس آیت میں جو محسنین کا لفظ ہے، میم ہے صاد یہ نون، حضور اس کے بارے میں فرماتے ہیں، واضح ہو کہ احسان کا لفظ حسنن سے مشتق ہے، اور حسنن کلے کو کہتے ہیں، اور نکاح کرنے کا نام احسان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان عفت کے کلے میں داخل ہو جاتا ہے اور بدکاری اور بد نظری سے بچ سکتا ہے، اور نیز اولاد ہو کر خاندان بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچا رہتا ہے۔ بس گویا نکاح ہر ایک پہلو سے کلے کا حکم رکھتا ہے۔ ایک اور نقطہ نگاہ سے بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے حقوق عائد فرمائے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ جب کسی انسان کی شادی ہوگی تو اس کے روابط کئی قسم کے رشتہ داروں سے پڑیں گے، جس کے نتیجے میں اس کے اخلاق دنیا میں رونما ہوں گے۔ وہ اپنے سسرال کے حقوق ادا کرے گا، اپنے میکے کے افراد کے حقوق ادا کرے گا، تو مختلف قسم کے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اس کو موقع ملے گا، جس کے نتیجے میں اس کے حقوق العباد کی بابت اخلاق دنیا میں آشکار ہوں۔ چنانچہ عربی زبان میں محاورہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اتم دینہ، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دین مکمل کر لیا، یعنی اس نے شادی کر لی۔
اس محاورے میں وہ یہ امر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کے نتیجے میں انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے دائرے میں بھی اپنے اخلاقیات کو دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کلسا جزاکم اللہ کے تفصیل سے آپ نے اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جیسا شادی بیاہ کے معاملات جو ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ خدا نخواستہ ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ بعض مجبوریوں کی بنا پر یا مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے بعض دفعہ علیحدگی ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر کئی ایک سچویشنز ہوتی ہیں کہ بچے ہیں تو ان کا کیا ہوگا۔ اس تعلق میں ہمیں ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے ایک سوال بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خلع کے لیے درخواست دے اور اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہو جس کے تمام اخراجات خاوند اس عورت کو ادا کر رہا ہو، تو کتنے عرصے تک وہ عورت اس بچے کی نگہداشت کرے گی؟ ایک، اور پھر وہ کہتے ہیں بعد میں اگر خاوند اس بچے کو واپس لینا چاہے تو کس عمر میں لے سکتا ہے؟ یہ دوسرا حصہ۔ اور تیسرا حصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ اس طرح واپسی کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب فری کین میں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ فری کین میں خدا نخواستہ کسی وجہ سے علیحدگی ہو جائے، وہ خلا کی صورت میں ہو یا طلاق کی صورت میں ہو، اسی طرح بعض اوقات کسی ایک فریق کے خاص طور پہ خاتون یا یعنی خاتون کے وفات پانے پہ حضانت کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ حضانت دراصل اس حق کو کہتے ہیں جس میں، جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر فری کین میں اختلاف ہو جائے یا وفات ہو جائے تو اگر ان کے بچے ہیں تو ان بچوں کی نشو و نما، ان کی پرورش کون کرے گا، کس کے سپرد وہ ہوں گے؟ یہ ہے حضانت کا۔ حضانت یعنی یہ لفظ، یہ ٹرمنالوجی یہ ٹرم ہے جی، یہ ہیدن گود جو ہے، جی بالکل گود سے وہ مشتق کا لفظ، تو یعنی اس کی نشو و نما اسی سے پھر نکلا، کیونکہ بچہ گود میں نشو و نما شروع کرتا ہے، اس لیے اس سے نکلا کہ وہ حق کس کو پھر ملے گا۔ اور عموماً خاص طور پہ جو عام، یا یوں کہنا چاہیے کہ عام طور پر یہ علیحدگی کی صورت میں یہ معاملہ زیادہ کھڑا ہوتا ہے، یہ تنازع پیدا ہوتا ہے کہ کس کے پاس بچہ جائے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے بچے کی بہبود کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے، اور جہاں تک بچے کی دودھ پینے کی عمر کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال تک تو بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہے گا، اور اس کی نشو و نما چونکہ ایک فطرتی جو تعلق ہے، ایک جو بچے کا اور ماں کا فطرتی تعلق ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس عمر میں بچے کو زیادہ اپنی والدہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ 2 سال تک وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس رہے گا۔ اس کے بعد کا جو عرصہ ہے اس میں اگر ہم احادیث وغیرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی جو حضانت ہے، یہی جو نشو و نما کا حق ہے، وہ عموماً ایک خاص عمر تک پہنچنے تک ماں کو ہی دیا ہے، اور چنانچہ احادیث، کئی اس قسم کی احادیث موجود ہیں، اور سنن ابی داؤد میں ایک بڑی بہت ہی جذباتی قسم کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ حضور، بڑی فریاد اس نے کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے بطور برتن تھا، یعنی جب اس نے اپنے پیٹ میں، اس میں اپنے رحم میں اسے رکھا تو اس نے جو عرض کی کہ میرا پیٹ اس کے لیے ایک برتن کے طور پہ تھا، اور میری چھاتی اس کے لیے بطور مشکیزہ تھی جہاں سے وہ دودھ پیتا تھا، اور میری گود اس کا ایک بہترین ٹھکانہ تھا۔ اب ہم میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور وہ اب اس بچے کا مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ اس بچے کی حضانت کا حق تمہیں کو حاصل ہے، اور اگلا فکرہ ہے کہ یہ حق تیرا اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ تو کہیں اور شادی نہیں کر لیتی، لیکن اس سے
یہ جو ہے کہ کہیں اور شادی نہیں کر لیتی، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ پھر اس کا حق جو ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا اور باپ کو مل جائے گا، بلکہ جو اس کا حق اسٹیبلش کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد جو ہے وہ اس حق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک قاضی کی حیثیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکم کی حیثیت تھی، ایک عدالت کی حیثیت تھی، اور حضور نے وہ فیصلے جس طرح یہ فرمائے، اسی طرح جو ان کے سوال کا دوسرا یا تیسرا حصہ ہے، تو اس قسم کے حق کا فیصلہ جو ہے، اس قسم کا اگر تنازع پیدا ہوتا ہے تو فریق عین میں اس حق کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ہوگا۔ اور جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قضاء کا جو شعبہ قائم ہے، اس میں اس قسم کے معاملات آتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کی کہ اسلام نے ہر موقع پہ بچے کی بہبود کو پیش نظر رکھا ہے، تو جس طرح پہلے 2 سال میں جب دودھ پلانے کی عمر ہے، اس میں بچے کی بہبود اسی میں ہے کہ وہ والدہ کے پاس رہے، والدہ کا دودھ پیے، کیونکہ اس کی آئندہ جسمانی نشو و نما کے لیے وہ ایک بہترین غذا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک عرصے تک والدہ کے پاس اس کو رکھا۔ لیکن جب بچہ ایک ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے جس میں وہ اچھے اور برے کی پہچان شروع کر دیتا ہے، اس عمر کے بارے میں فقہا میں آپس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ 2 سال کی عمر کے بعد کا عرصہ ہے، یا 7 سال ہے، یا 9 سال ہے، یا بلوغت ہے۔ اور بعض فقہا نے بچے کے لیے 9 سال کا اور بچی کے لیے اس کی بالغ ہونے تک کا عرصہ رکھا ہے۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک مختلف احادیث، قرآنی ارشادات اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کی روشنی میں جو فقہ احمدیہ ہے، اس میں اس عرصے کو 9 سال تک رکھا گیا ہے کہ وہ خواہ بچہ ہو یا بچی ہو، 9 سال کی عمر ایسی ہے جس میں بچہ اچھے اور برے کی پہچان شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت جب اس عمر کو بچہ پہنچتا ہے تو پھر فریقین میں سے ماں ہو یا باپ ہو، وہ پھر عدالت سے رجوع کریں گے کہ یعنی قضاء سے رجوع کریں گے کہ اب ہمارا بچہ اس عمر تک پہنچ چکا ہے اور اس کو اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی ہے، اس لیے میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں یا لینا چاہتا ہوں۔ لیکن قضاء کسی کے دعوے پہ یہ نہیں فیصلہ کر دے گی اگر وہ بچہ ماں کے پاس رہ رہا ہے تو اسے اٹھا کے باپ کے پاس دے دے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث میں اس بارے میں ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے پوچھا کہ تم ماں کے پاس جانا چاہتے ہو یا باپ کے پاس جانا چاہتے ہو۔ تو ایسے موقع پہ جس کو بچہ اختیار کرے اس کو قضاء اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ اس بات کو خاص طور پہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ اگر بچہ مثال جیسے میں نے کہا کہ بچے کی بہبود پیش نظر ہے، اگر بچہ ماں کے پاس اس لیے جانا چاہتا ہے کہ ماں اس کو کھیلنے دیتی ہے، اس کی پڑھائی کی طرف زور نہیں ڈال رہی، تو اس کی پسند کو زیادہ وہ فوقیت دے رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کے اچھا بنے، تو وہ بچہ ماں کو اگر اختیار کرے گا تو عدالت ایسے موقع پہ دیکھ سکتی ہے، قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جائزہ لے اچھی طرح اور پھر وہ فیصلہ کرے، یعنی عدالت اس پہ اپنا الگ فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ جی بالکل، لیکن ان ساری باتوں میں جو بنیادی بات وہ یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر عرصے میں جو بھی عرصہ ہے اس میں بچہ کسی کے پاس بھی ہو، اس کے نان و نفقہ کی، اس کے کھانے پینے کے، اس کے رہائش کے، اس کے لباس کے اخراجات جو ہیں وہ باپ کے ذمہ ہیں، باپ جو ہے بطور ولی ہونے کے ان اخراجات کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ یعنی وہ والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، لیکن وہ اخراجات جو ہیں وہ والد نے بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق اس بچے کے اخراجات اس نے دینے ہیں۔ اور اس بارے میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجلس افتاء کے کچھ کو بھجوا کے یہ معاملہ اس پہ جو سفارشات مجلس افتاء کی پر جو ارشاد فرمایا، جو فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ بعض ایسے والدین ان میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے اور والد پھر ایسے بچوں کا نان و نفقہ نہیں ادا کرتا تو پھر وہ ان بچوں کو حاصل کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اسی طرح اگر کوئی بچے ایسے ہوں کہ وہ کہیں کہ ہم اپنے باپ کو میل جول نہیں رکھنا چاہتے، ان سے ملنا نہیں چاہتے، اور صاف وہ انکار کریں کہ ہم اپنے باپ سے نہیں ملنا چاہتے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر ایسے بچوں کی نان و نفقہ کے اخراجات کی ادائیگی باپ پہ فرض نہیں بنتی۔ اگر بچے اپنے دونوں طرف کا ہے نا، اگر بچے باپ سے ملنے اور باپ ان کے اخراجات اٹھائے تو ٹھیک ہے،
پھر دونوں ایک گویا جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ دراصل یہ ایسا تعلق ہے جس میں کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں، دونوں جو فریق ہیں نا ان کو دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ جی میرے ساتھ تفصیلی معاملہ ہے، جزاکم اللہ، آپ نے ماشاءاللہ اس کے شروع سے لے کے کافی حد تک اس کو بیان کر دیا۔ اب مجبوری یہ ہے کہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے، بلکہ پہنچ گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔